أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ وصیت کرتے ہیں تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصے کے برابر ہے. فإن کن نساء فوق اثنتین، پس اگر وہ ہوں نساء عورتیں، یعنی اگر عورتیں ہوں زیادہ، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اولاد میں، فوق اثنتین، دو سے اوپر یعنی جتنی بھی عورتیں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں، جتنی بھی ہوں، فلہن ثلث ما ترک، پس ان کے لیے 2/3 ہے اس جائیداد کا جو اس نے چھوڑی، یعنی مرنے والے نے چھوڑی. اور میں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ہے واحدتاً ایک ہی، یعنی اگر ایک ہی بیٹی ہے، فلہا النصف، پس اس کے لیے نصف حصہ ہے کل جائیداد کا. تو پچھلے 2 لیکچر میں تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ اولاد کا حصہ بیان ہوا ہے، اور جو اولاد کا حصہ بیان ہوا ہے اس میں اگر اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں موجود ہوں تب پھر ان کا حصہ فرضی نہیں ہوتا، پھر ان کا حصہ اسبی ہوتا ہے. اور اسبی حصہ وہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ کوئی حصہ طے نہ کیا جائے. تو اگر دیگر فرضی حصے والے لوگ موجود ہیں تو ان کا فرضی حصہ دینے کے بعد یہ اسبی حصہ ملتا ہے. یہ اسبی حصہ پھر اولاد کو، اگر اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں موجود ہیں تو فرضی حصہ کے بعد باقی بچنے والا وہ اسبی حصہ لینے والے بیٹے بیٹیوں کو ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل. اور اگر فرضی حصہ لینے والے اصحاب الفرائض موجود نہ ہوں تب پھر سارا مال ہی ان کو ملے گا. اگر لڑکے لڑکیاں دونوں موجود ہیں اور لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو ان کے مقابلے میں آدھا ملے گا. اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں تو اس کی 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں. ایک کہ ایک ہی ہو لڑکی بیٹی تو اس کو آدھا حصہ دیا گیا ہے کل جائیداد کا، اور یہ فرضی حصہ ہے. اور اگر 2 سے زیادہ ہوں اولاد میں لڑکیاں، 2 سے زیادہ، 3 یا اس سے زیادہ، تو ان کے لیے 2/3 حصہ بیان کیا گیا ہے کل جائیداد کا. اور یہ بھی واضح سی بات ہے، یہ بھی فرضی حصہ ہے. اب 2 بیٹیوں کا حصہ بیان نہیں ہوا. تو کل ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا سیدنا سعد بن ربیع جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیوہ کے بارے میں جو حدیث ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کو بھی یہی حصہ دیا، 2/3 والا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بیٹی اکیلی ہو تو وہ آدھا لے گی، اور بیٹیاں اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر وہ 2/3 حصہ لیں گی، 2/3 حصے میں برابر کی شریک ہوں گی. تو اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اولاد میں تو پھر ان کا فرضی حصہ ہے. اور اگر لڑکیوں کے ساتھ لڑکا ہو تو پھر ان کا اسبی حصہ ہے، لیکن لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکیوں کو ان کے مقابلے میں آدھا ملے گا. اب ایک تیسری صورت بھی بنتی ہے، وہ بھی میں نے کل ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا لڑکی کا تو بیان کر دیا اسبی حصہ، صرف لڑکیاں ہوں ان کی بھی 2 صورتیں بیان کر دیں، وہ فرضی ہیں. تو صرف لڑکے اگر ہوں وہ بیان نہیں کیا، چاہے ایک لڑکا ہو چاہے زیادہ لڑکے ہوں. تو میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کل کہ اگر ایک بیٹا ہو یا زیادہ بیٹے ہوں تو انہیں کیا ملے گا؟ انہیں اسبی حصہ ملے گا، وہ اسبا ہوں گے. اگر ایک ہی بیٹا ہے تو وہ اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی بچنے والا سارا مال وہ لے لے گا. اگر زیادہ بیٹے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں،
اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد باقی سارا مال میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، اور اگر اصحاب الفرائض نہیں ہیں تو کل جائیداد میں وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اب ایک لڑکا اور زیادہ لڑکے یہ بھی اسبی حصہ لیتے ہیں، اور اگر لڑکا لڑکی مشترکہ ہوں یہ بھی اسبی حصہ لیتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اگر ایک لڑکا یا زیادہ لڑکے ہوں تو وہ برابر حصہ لیتے ہیں، اور اگر لڑکا لڑکی ہوں وہ بھی اسبی حصہ لیتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ برابر نہیں لیتے، اس میں لڑکوں کو ڈبل ملتا ہے، لڑکیوں کو ان کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہے، ایک بیٹا یا زیادہ بیٹے ہوں، صرف لڑکے ہوں، یا ایک بیٹی ہو یا زیادہ بیٹیاں ہوں، اور اگر بیٹا بیٹی مشترکہ آ جائیں۔ میں نے مثالوں کے ساتھ ساری تفصیل بیان کر دی تھی۔ تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حصہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹا بیٹی کی بات نہیں کی کہ ہم اس کو بیٹا بیٹی کے ساتھ خاص کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اولاد کی بات کی ہے۔ تو اولاد میں کون آتا ہے؟ اولاد میں مرنے والے سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، مرنے والا ان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، تو وہ سب لوگ مراد ہیں اولاد میں، جس کو ہم اصطلاح میں فروع کہتے ہیں۔ فرع واحد ہے، اس کی جمع فروع، تو فرع کہتے ہیں برانچز کو، اولاد کو۔ تو اب مرنے والا مرد ہے یا عورت، اس کی وجہ سے اصل تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں جس کو سبب بنایا ہے، تو مرنے والے مرد یا عورت کی وجہ سے جو دنیا میں آئے ہیں، جو سبب بنا ہے لوگوں کے دنیا میں آنے کا، تو جن کا وہ سبب بنا ہے وہ سب فروع میں آئیں گے یا اولاد میں آئیں گے۔ اب وہ چاہے ڈائریکٹ اس کی اولاد ہوں، بیٹا بیٹی، یا وہ انڈائریکٹ اس کی اولاد ہوں۔ انڈائریکٹ سے مراد ہے کہ واسطے کے ساتھ، مثلا بیٹے کی اولاد یا پوتے کی اولاد یا پڑ پوتے کی اولاد، نیچے تک جہاں تک کوئی زندہ ہو۔ یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں، شاید میں پچھلے لیکچر میں واضح نہیں کر سکا، کہ جس وقت کوئی آدمی فوت ہو جس کی ہم نے جائیداد تقسیم کرنی ہے، صرف وہی وارث ہو سکتا ہے جو اس وقت زندہ ہو۔ جو اس وقت زندہ ہو وہ وارث ہو سکتا ہے، جو زندہ نہ ہو تو وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے ورثاء میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے فوت ہونے سے پہلے کوئی ایک بیٹا یا ایک بیٹی فوت ہو گئی اس کے فوت ہونے سے پہلے، تو جو اپنے باپ کے فوت ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، تو اب جب باپ فوت ہوگا تو اب باپ سے جو وراثت ملنی ہے اولاد کو، تو اس اولاد میں صرف وہی وارث ہوں گے جو باپ کی وفات کے وقت زندہ تھے۔ اگر ایک آدمی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے، تو اصلاً تو اگر وہی وارث ہوتے، باقی لوگ وارث نہ ہوتے، تو یہ اسبہ ہوتے، اور انہیں کل جائیداد کے کتنے حصے کرنے پڑنے تھے ہمیں؟ اگر 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہوتے، 6 حصے۔ 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 4 افراد ہیں، بیٹوں کو ڈبل شمار کرتے ہیں ہم اور بیٹیوں کو سنگل شمار کرتے، تو بیٹوں کو 4 اور بیٹیوں کو 2، بیٹوں کو ڈبل مل جاتا ہے، بیٹیوں کو سنگل مل جاتا ہے۔ ہم کل جائیداد کے 6 لاکھ اگر ہوتا تو ہم بیٹوں کو 2 لاکھ دے دیتے اور بیٹیوں کو 1 لاکھ دے دیتے۔ لیکن اگر ایک آدمی فوت ہوا، اس کے اصل میں تو 2 بیٹے 2 بیٹیاں تھے، لیکن جب وہ فوت ہوا اس وقت ایک بیٹا اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے، تو اب کل جائیداد کے کتنے حصے کریں گے؟ 4۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وفات کے وقت کون وارث ہے، کون موجود ہے۔ تو اس کی وفات کے وقت ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں موجود ہیں، تو بیٹے کو ڈبل شمار کریں گے اور بیٹیوں کو سنگل شمار کریں گے، تو 4 افراد، تو 6 لاکھ اگر جائیداد ہے تو 6 لاکھ میں سے بیٹے کو 3 لاکھ اور بیٹیوں کو 1.5 لاکھ۔ تو جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس وقت زندہ کون ہے؟ وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے، اور وراثت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس کی جائیداد تقسیم ہونی ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ کسی آدمی کی زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کی بات شروع نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ کسی کی زندگی میں ہی وراثت کی بات شروع ہو جائے۔ نہیں، وراثت ہوتی نہیں ہے،
دیکھیے وراثت کے بارے میں آپ جہاں بھی پڑھیں، ہم نے جو وراثت کی پہلی آیت پڑھی، جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ بنیاد ہے وراثت کی، اس میں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یعنی مردوں کو حصہ ملے گا اور آگے عورتوں کے حصے کا بھی ذکر ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جو والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہوں، جو چھوڑیں۔ ترکہ، اور میں نے ترکہ کی وضاحت کی تھی کہ ترکہ سے کیا مراد ہے کہ فوت ہونے کے بعد کوئی شخص جو جائیداد چھوڑتا ہے اپنے پیچھے، اس کو ترکہ کہتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے وراثت کے لیے کہ جس شخص کی وراثت تقسیم ہونی ہے وہ فوت ہو جائے اور فوت ہو کر کوئی ترکہ چھوڑے۔ اگر وہ کوئی ترکہ چھوڑے گا فوت ہو کر، پھر وراثت کی بات آئے گی۔ زندگی میں وراثت کی بات نہیں آ سکتی، اور زندگی میں وراثت کے علاوہ انسان ہے، انسان کا مال ہے، تو انسان اس میں وصیت کر سکتا ہے زندگی میں، یا پھر انسان گفٹ کر سکتا ہے۔ پھر وہ گفٹ کے اپنے احکامات ہیں۔ نہیں تو یہی تو میں نے ذکر کیا تھا کہ چاہے باپ کی عمر زیادہ ہو جائے، باپ سے وراثت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ باپ کے مرنے کی دعا کرنا یا مرنے کے لیے خواہش کرنا یا کوشش کرنا، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی بجائے سے کہ کوئی ماں باپ کی خدمت کرے، خدمت کرنے کی بجائے وہ وراثت کے چکر میں پڑ جائے، تو یہ کتنی بد اخلاقی کی بات ہے، اور یہ ماں باپ کے ساتھ کتنی بدتمیزی۔ وراثت نہیں ہو سکتی نا، وراثت نہیں ہوگی، وہ پھر گفٹ کے احکامات ہوں گے یا پھر وصیت کی بات ہوگی، اور وصیت ورثاء کے حق میں نہیں ہو سکتی۔ وصیت کے اپنی تفصیلات میں بھی بیان کروں گا، جب وصیت کا ذکر آئے گا میں وصیت کی تفصیلات بیان کروں گا۔ 3 چیزیں، ایک گفٹ ہے، ایک وصیت ہے ول، اور ایک وراثت ہے۔ وراثت نہیں ہو سکتی زندگی میں۔ سال کا ہو گیا تو 40 سال کے ان کی خواہشیں ہیں، گھر بنانا ہے، کسی نے کوئی روڑا پہ کسی نے گڈی لینی، انہوں نے پوتے پوتی نواسی آ جاتے ہیں جی جی، تو اس وقت اگر سے لڑیں گے، یہ کوئی بہن کا اکنا مار دے، فرض کریں اس کی بیٹیاں میں بیٹے نہیں ہیں، نہیں اگر وہ دے بچوں کو، تو پھر کوئی جو ہے نا وہ گڑبڑ کر لے، پھر گڑبڑ تو پھر بھی ہو سکتی ہے۔ تو انسان زندگی میں اس لیے تقسیم نہیں کر سکتا، انسان زندگی میں کسی کو کوئی چیز دے سکتا ہے، گفٹ دے سکتا ہے، زندگی میں تقسیم اس لیے نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تقسیم انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھی، وراثت کی تقسیم۔ اگر وہ زندگی میں تقسیم کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ پتہ نہیں ہے پہلے کس نے فوت ہونا ہے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو بوڑھا ہے وہ پہلے فوت ہوگا، بوڑھے سے پہلے جوان فوت ہو جاتے ہیں، فوت ہوتے وقت تو پتہ نہیں لگتا، کیا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بندہ کسی حادثے کے بغیر ہی، کسی بیماری کے بغیر ہی بندہ سوئے اور اٹھے ہی نہ، تو کوئی پتہ نہیں لگتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ تو اگر کوئی شخص فوت ہو جائے گا، مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں وراثت تقسیم کر دیتا ہوں زندگی میں، یہ یعنی میرے مرنے کے بعد یہ وراثت اس طرح تقسیم ہوگی، میں زندگی میں نام لگا دیتا ہوں اس کے۔ میں نے مثال دی کہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، اس کی جائیداد 6 لاکھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ 2-2 لاکھ ہر بیٹے کو ملنی چاہیے تھی، اور ہر بیٹی کو 1-1 لاکھ، لیکن اگر اس کے فوت ہونے سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ پہلے کس نے فوت ہونا ہے، تو اب کیا ہو؟ سارا غلط ہو گیا نا، ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ سب جا رہے ہیں کہیں، وہ سارے فوت ہو جاتے ہیں، تو وراثت تو نہ ہوئی نا۔ یعنی دیکھیے وراثت اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، وراثت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وراثت میں انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ دیکھیے میرے مرنے کے بعد میری وراثت صحیح طریقے سے تقسیم ہونی چاہیے، جو جائز وارث ہے اس تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے اور طریقے ہیں کہ انسان کوئی اپنا وصی مقرر کر دے، انسان کوئی وکیل مقرر کر دے کہ میرے بعد میری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم ہونی چاہیے، اور میری بیٹیوں کو یا چھوٹے جو ہیں انہیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی وکیل مقرر کیا جا سکتا ہے، اس کے اور طریقے ہیں۔ ہمارے کاروبار کے حوالے سے آج کل بڑے مسائل ہوتے ہیں، ہماری عدالتی جھگڑے ہیں، عدالتی مسائل ہیں، حل ہوتے ہوتے 20-20 سال لگ جاتے ہیں۔ جس طرح باقی چیزوں کو حل کرتے ہیں، اس طرح ان چیزوں کو بھی حل کرنے کا کوئی طریقہ سوچیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ وراثت جس کا تعلق ہی فوت ہونے کے بعد اس کو زندگی کے اندر کرنا شروع کر دیں گے۔ زندگی کے اندر ہمارے پاس یا تو وصیت کی بات ہے، وصیت وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی، وہ غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے۔ انسان زندگی میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ معاملہ ہو، تو وصیت کے بھی تفصیلات ہیں، وہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ تو جہاں تک تیسری چیز ہے گفٹ کرنا، انسان ہبہ کر سکتا ہے، ہبہ کے اپنے اصول ہیں۔ ہبہ میں اگر انسان اولاد میں کرے گا تو انسان اولاد میں برابری کرے گا، اس میں پھر وہ وراثت والا ڈبل سنگل نہیں چلے گا۔
اور ہبہ میں انسان کو سارا مال ہبہ نہیں کرنا چاہیے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے تم وہ مال بے وقوفوں کو نہ دو، اللہ نے جس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو اگر ایک مال کی مجھے ضرورت ہے، میں وہ مال اپنے بچوں میں تقسیم کر دوں، میرے بچے میرا ویسے دھیان نہیں کرتے، تو مجھے ضرورت ہوگی تو میرا کھانے پینے کا، میری دوائی کا، میری باقی چیزوں کا دھیان کون کرے گا؟ اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات فطری ہیں اور ان احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اصل مسئلے کب پیدا ہوتے ہیں؟ مسئلے تب ہوتے ہیں جب ہمارے ہاں شریعت پر عمل نہیں ہوتا۔ مسئلے ہمیشہ، اب مسئلے کیا ہیں اس وقت، یعنی جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے ہاں عدالت میں مسئلے حل نہیں ہوتے، بھائی گڑبڑ کرتے ہیں، یعنی دیکھیے سارے مسئلے وہ ہیں جو شریعت کی خلاف ورزی کر کے ہو رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے مسئلوں کا؟ کہ شریعت کے اوپر عمل ہو۔ شریعت کے اوپر عمل ہوگا تو مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یعنی اگر احادیث مبارکہ سے قرآن کریم یعنی نصوص سے پتہ لگتا ہے، اگر ایک بندہ گڑبڑ کرے، کسی کو وراثت نہ دے، ایک بالشت کسی کے حق مار لے، قیامت کے دن ساتوں زمینیں توق بنا کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ ایک بندہ 70 سال جو ہے وہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وراثت میں گڑبڑ کرتا ہے، اس کا خاتمہ بھی شر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اس کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بندہ 70 سال جو ہے وہ برائی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، وراثت اور وصیت میں وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ تو وراثت کے بارے میں تو ابھی آیات آئیں گی، وراثت تو جنت جہنم کی بات ہے، وراثت کے بعد جو ہے وہ جو آیات ہیں۔ تو یہ کمزوروں کا حق مارنا اور عورتوں کا حق مارنا یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کسی میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو عدالتیں، اب ہمارے ہاں اللہ کا ڈر بھی نہ ہو، نہ بچوں کو دین بتایا ہو، ہمارے ہاں عدالتیں بھی شریعت کے مطابق نہ ہوں، وہاں انگریزوں کا قانون ہو، تو پھر اب شریعت سے اس کا حل کہاں سے تلاش کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، ہم وہ جو حل نکال رہے ہیں اجتہادی کہ زندگی میں دے دیا جائے، زندگی میں، تو زندگی میں دینے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی وکیل مقرر کر لیا جائے اللہ سے ڈرنے والا، تو اس وکیل کو جو ہے وہ مختار اختیار نامہ دے دیا جائے، جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس سے کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد جو صورت ہو تو وہ شریعت کے مطابق تقسیم ہو، لڑکیوں کو حصہ ملے، چھوٹوں کو حصہ ملے جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان سے زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تب ہو جب اس کے مرنے کے بعد وہ حالات ہوں جو اس کی زندگی میں ہیں۔ یہ نہیں کہ حالات سارے چینج ہو جائیں، حالات چینج ہوتے پتہ نہیں لگتا۔ کتنے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم بوڑھے ہیں، ہم پہلے جائیں گے، ہمارے بچے ایک ایک کر کے میرے سامنے چلے گئے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگا، آنن فانن، اللہ معاف کرے، کوئی زندگی کا پتہ نہیں لگتا۔ تو زندگی میں ہبہ ہو سکتا ہے، گفٹ ہو سکتا ہے، گفٹ کے اپنے احکامات ہیں۔ گفٹ ساری جائیداد نہیں کرنی چاہیے، اگر انسان ساری جائیداد گفٹ کر دے، بچوں میں چاہے کرے، برابر کرے، تو بچے تو جائیداد لینے سے پہلے بھی اس کا دھیان نہیں کر رہے، تو جائیداد لینے کے بعد اب تو جو ان کو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، تو اب وہ کون دھیان کرے گا؟ تو بہرحال زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد وارث وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، جو فوت ہو چکے وہ وارث نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے ہاں اس پر بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ جی چاہے فوت بھی ہو جائے اس کا حصہ ملنا چاہیے، اس کا حصہ اس کی اولاد کو ملنا چاہیے، اور ہمارے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے، جب اللہ کے ساتھ آپ یعنی شریعت کو پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن و سنت کو آئین نہیں بنایا جائے گا، جب اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی سود کے نام پہ اور ہر غلط کام کیا جائے گا، اور جہاں مرضی ہو وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چینج کر دیا جائے گا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، اس کی زندگی میں ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور اس بیٹے کا بیٹا موجود ہے، پوتا موجود ہے، یہ 3 پوتا، آپ سمجھے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا ایک ایک بیٹا ہے بالفرض۔ تو اگر اس آدمی کے فوت ہونے سے پہلے ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اس کا، اب گویا کہ اس کے 2 بیٹے اور 3 پوتے ہیں، ایک یتیم پوتا ہے، باقی 2 پوتے ہیں جن کے باپ بھی زندہ ہیں۔ اب شریعت کا قانون کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جیسے میں نے ذکر کیا آپ سے، صرف 2 بیٹے وارث ہونے چاہیے، اور پوتوں میں سے کوئی بھی وارث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پوتوں کی باری بیٹوں کے بعد آئے گی۔ اگر بیٹے نہ ہوں تب پوتے وارث ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بیٹا نہ ہو تو پوتے وارث ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب پوتے الاقرب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بیٹا ایک بھی ہے، یہاں اس مثال میں 2 بیٹے اور 3 پوتے ہیں، تو 2 بیٹوں کی موجودگی میں پوتے وارث نہیں ہو سکتے، کیونکہ الاقرب فالاقرب کا اصول ہے۔
اب ہمارے ہاں کیا قانون ہے؟ ہمارے ہاں ویسے تو الحمدللہ وراثت کے معاملے میں تقریباً شرعی قوانین نافذ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمل درآمد میں ٹائم لگ جائے تو، لیکن اس معاملے میں جو ایوب دور میں خانگی قوانین بنے تھے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا فوت ہو جائے باپ کی زندگی میں تو اس کا حصہ بھی نکالا جاتا ہے اور اس کا حصہ وہ یتیم پوتے کو دے دیا جاتا ہے. تو 3 حصے کیے جاتے ہیں تو اس کا حصہ وہ یتیم پوتے کو دے دیا جائے گا. باقی جو 2 بیٹے ہیں انہیں باقی 2 حصے یعنی کل 3 حصے کیے جائیں گے، باقی 2 حصے 2 بیٹوں کو دے دیے جائیں گے، اور یہ شریعت کے بالکل سراسر خلاف ہے. تو جب اس طرح کر کے شریعت کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں اور شریعت کے خلاف عمل کیا جاتا ہے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر زد پڑتی ہے، اور گویا کہ اس سے ہم یہ تاثر دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات نعوذ باللہ ظالمانہ ہیں. اللہ نے فلاں چیز کا دھیان نہیں رکھا، اللہ نے فلاں چیز کا دھیان نہیں رکھا، حالانکہ اللہ نے یہ احکامات بیان فرمائے. اللہ نے جہاں بھی احکامات بیان فرمائے اللہ فرماتے ہیں اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں، اللہ کے فیصلے علم پر مبنی ہیں، اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں. وہ سارا اللہ کے علم اور حکمت پر ہم اعتراض کر دیتے ہیں گویا کہ جب ہم ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں. تو جو بھی زندہ ہو اولاد میں، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے پوتا ہو، چاہے پڑ پوتا ہو، وہ چاہے دوسری تیسری نسل میں چھوٹی عمر میں کوئی شادی ہو جائے یا کسی کو لمبی عمر ملے، تو جو بھی زندہ ہو وہ وارث ہو سکتا ہے، چاہے وہ دوسری پشت سے ہو، تیسری پشت سے ہو، چوتھی پشت سے ہو. تو ڈائریکٹ اولاد بھی وارث ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ اولاد بھی وارث ہو سکتی ہے. بس ایک چیز ہے کہ اولاد میں جسم اور مرنے والے میں عورت کا واسطہ آ جائے وہ وارث نہیں ہوگی. جو انڈائریکٹ اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی تو وارث ہیں دونوں. اب میں نے کہا کہ ڈائریکٹ اولاد بھی وارث ہے، اللہ نے اولاد کی بات کی ہے، انڈائریکٹ اولاد بھی وارث ہے جو بھی زندہ ہو کسی کے فوت ہونے پر. لیکن شرط یہ ہے وہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی بذات خود وہ اولاد، اس میں اور مرنے والے میں، چاہے وہ ان کا باپ میں تو واسطہ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے ان کا دادا ہے چاہے پردادا ہے، اس میں اور مرنے والے میں عورت کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. تو نواسا نواسی وارث نہیں ہے. وہ بھی وارث ہو سکتے ہیں. اس کی ایک صورت ہے، وہ بہت مشکل سے وہ صورت آتی ہے کہ جب کوئی اور وارث نہ ہو، جس کو ہم اولو الارحام کہتے ہیں، جس میں میں نے آپ کو کہا تھا ماموں وارث ہوتا ہے. جب کوئی اصحاب الفرائض اور اسبہ میں سے ایک بھی نہ ہو ماموں وارث ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر نواسا نواسی ہوں ان کے بھی وارث ہونے کی ایک صورت ہے. وہ صورت یہ ہے کہ کوئی اسبہ یا کوئی اسبی حصہ لینے والا، فرضی حصہ لینے والا موجود نہ ہو، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اسبی حصہ لینے والا اور فرضی حصہ لینے والا ایک بھی موجود نہ ہو، پھر نواسا نواسی وارث ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ اسبی اور فرضی حصہ نہیں ہے ان کے لیے. اسی طرح بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہے، وہ اولو الارحام ہوتی ہے، وہ اسبی یا فرضی حصہ نہیں دیتی. اسی طرح پوتی کی اولاد وارث نہیں ہے، کیونکہ یعنی پوتی کی اولاد اپنی ماں کے دادا سے وہ وارث نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں میت میں اور ان میں چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ان میں عورت کا واسطہ آ گیا. ایک واسطہ بیٹے کا ہے، ایک واسطہ پوتی کا ہے. جہاں عورت کا واسطہ آ گیا تو وہ وارث نہیں ہوگا. تو نہ بیٹی کی اولاد وارث ہے نہ پوتی کی اولاد وارث ہے. ہاں پوتے کی اولاد، پوتا خود بھی وارث ہے، پوتی بھی وارث ہے. پوتی میں اور مرنے والے میں کس کا واسطہ ہوتا ہے؟ بیٹے کا. پوتی وارث ہے، جیسا بیٹی وارث ہے ایسا پوتی بھی وارث ہے. بیٹی کی اولاد وارث نہیں ہے، نہ نواسا وارث ہے نہ نواسی وارث ہے. اچھا پوتا وارث ہے، پوتی وارث ہے. اب پوتے کی اولاد یعنی پڑ پوتا اور پڑ پوتی یہ دونوں وارث ہیں، کیونکہ پڑ پوتا ہو اس میں اور مرنے والے میں بیٹے اور پوتے 2 لڑکوں کا واسطہ ہے، 2 مردوں کا واسطہ ہے. پڑ پوتی بھی وارث ہے، پوتے کی بیٹی چاہے وہ خود عورت ہے وہ بیٹی کی جگہ آ جائے گی. اس میں اور مرنے والے میں 2 مردوں کا واسطہ ہے، ایک میت کے پوتے کا، ایک میت کے بیٹے کا. پڑ پوتی بھی وارث ہے، لیکن پوتی کی اولاد، پوتی کا بیٹا بھی وارث نہیں ہے. یعنی پوتے کی بیٹی بھی وارث ہے لیکن پوتی کا بیٹا وارث نہیں ہے. تو اہمیت اس بات کی ہے، بعض دفعہ اس بات کی اہمیت ہوتی ہے وہ خود لڑکا ہے یا لڑکی، بعض دفعہ اہمیت اس کی ہے واسطہ لڑکا ہے کہ لڑکی. تو اولاد میں واسطے کی اہمیت ہے. لڑکا لڑکی دونوں وارث ہوتے ہیں، بیٹا بھی وارث ہے بیٹی بھی وارث ہے، پوتا بھی وارث ہے پوتی بھی وارث ہے، پڑ پوتا بھی وارث ہے پڑ پوتی بھی وارث ہے. شرط یہ ہے کہ ان میں عورت کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی عورت کا واسطہ آ گیا تو وہ اولو الارحام میں چلے جائیں گے. جو حکم اگر بیٹا بیٹی ہیں تو اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. بیٹا بیٹی نہیں ہے، جو حکم بیٹا بیٹی کا ہے وہی حکم پوتا پوتی کا ہے.
ہو بہو وہی حکم ہے. بیٹا بیٹی نہ ہو تو پوتا پوتی ان کے قائم مقام آ جائیں گے. اگر پوتا پوتی بھی نہیں ہے تو پڑ پوتا پڑ پوتی ہیں. پوتے کا بیٹا اور پوتے کی بیٹی ہے اور ان کا پردادا فوت ہوتا ہے. نہ بیٹا بیٹی ہیں نہ پوتا پوتی ہیں, پوتے کا بیٹا بیٹی ہیں, پڑ پوتا اور پڑ پوتی. تو جو حکم بیٹا بیٹی کا ہے یا پوتا پوتی کا ہے وہی حکم پڑ پوتا اور پڑ پوتی کا بھی ہوگا. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بات کی اور اللہ نے مذکر مؤنث کی بات کی ہے, بیٹا بیٹی کی تو بات ہی نہیں کی. تو یہی حکم بیٹا بیٹی کا ہے, یہی حکم پوتا پوتی کا ہے, یہی حکم پڑ پوتا پڑ پوتی کا ہے. شرط یہ اس میں عورت کا واسطہ نہ آئے. یہ تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ سے صحابہ کرام سے ملتی ہے. اولاد میں کون کون آئیں گے؟ اولاد میں ڈائریکٹ اولاد بھی آ جاتی ہے, انڈائریکٹ بھی, جب تک عورت کا واسطہ نہ آئے. یہ بس اصول ذہن میں رکھیں. برابری سے بنے گی مرد عورت ایک دو کے ساتھ. جی پوتا پوتی ہے کتنے حصے کریں گے؟ اگر بیٹا بیٹی نہیں ہے تو 3 حصے کریں گے. پوتے کو ڈبل, پوتی کو سنگل. اگر 2 پوتے اور 3 پوتیاں ہیں, چاہے وہ ایک بیٹے سے ہیں چاہے وہ مختلف بیٹوں سے ہیں. مثلا ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے, دونوں بیٹے فوت ہو گئے. ایک بیٹے کے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹے کے 3 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹوں سے اس کے 2 پوتے اور 3 پوتیاں ہیں, اور یہی وارث ہیں اولاد میں, اور کوئی وارث نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ 7 حصے کریں گے. پوتوں کو ڈبل 2 اور پوتیوں کو سنگل. ایک آدمی کی صرف پوتی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے, آدھا حصہ لے گی. وہ انکانت واحدتاً میں پوتی بھی آتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بات کر کے عورت اور مرد کی بات کی ہے, بیٹی بیٹے کی بات نہیں کی. تو وہ انکانت واحدتاً فلہا نصف میں پڑ پوتی ہے, پوتے کی بیٹی, اور کوئی وارث نہیں ہے اولاد میں, صرف پڑ پوتی ہے. چاہے ماں باپ موجود ہوں, چاہے بہن بھائی موجود ہوں, اولاد میں کوئی اور وارث نہ ہو, بیٹا بیٹی پوتا پوتی, پڑ پوتی موجود ہے اکیلی, تو وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے تحت وہ بھی آدھا حصہ لے جائے گی. یہ بات کلیئر ہو گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پوتا پوتی بیٹا بیٹی کی موجودگی میں, ابھی تو میں نے کہا کہ بیٹا بیٹی ہوں تو اس کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں. بیٹا یا بیٹے وہ اسبہ ہیں, بیٹا بیٹی ملا کر بھی اسبہ ہیں, بیٹوں کو ڈبل ملے گا, بیٹیوں کو سنگل ملے گا. اور صرف بیٹیاں ہوں, ایک ہو تو آدھا, زیادہ ہوں تو 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 فرضی حصہ ہوگا. یہی حکم پوتا پوتی کا ہے, یہی حکم پڑ پوتا پڑ پوتی کا ہے, اگر اوپر کے موجود نہ ہوں تو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر بیٹا بیٹی بھی موجود ہو اور ساتھ پوتا پوتی بھی موجود ہو, اب کیا کریں گے؟ یہ اصل میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلتا ہے. اسبا میں تو الاقرب فالاقرب کا خاص اصول چلتا ہے. مثلا بیٹا ہے تو نہ پوتی وارث ہے نہ پوتا وارث ہے. اس بیٹے کی یعنی بات, اس بیٹے کی بھی نہیں, باقی بیٹوں کی اولاد بھی محروم ہو جائے گی. اسی لیے بیٹے کی موجودگی میں یتیم پوتے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اگر ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے, 2 بیٹے اس کی زندگی میں فوت ہو گئے, ان دونوں فوت شدہ بیٹوں کی اولاد بھی ہے, یتیم پوتے یتیم پوتیاں بھی ہیں, لیکن اس کا ایک سگا بیٹا بھی موجود ہے. سگے بیٹے کی موجودگی میں نہ پوتا وارث ہوگا نہ پوتی, چاہے وہ 10 ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ یتیم ہی کیوں نہ ہو. اگر ایک بھی سگا بیٹا ہے, کوئی پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی وارث نہیں ہے. اگر پوتا موجود ہے تو پڑ پوتا پڑ پوتی کوئی بھی وارث نہیں ہے. اگر اوپر کے درجے میں لڑکا موجود ہو تو نیچے کے درجے میں نہ لڑکا وارث ہے نہ لڑکی وارث ہے. ہاں, اگر بیٹی موجود ہے, بیٹا موجود نہیں ہے, بیٹی کی موجودگی میں پوتا یا پڑ پوتا وہ وارث ہو سکتے ہیں, لیکن وہ للذکر مثل حظ الانثیین نہیں چلے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل. وہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل کب ہے؟ جب وہ ایک لیول پہ ہوں. تھوڑی سی گہری بات ہے لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ جو للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول ہے, یہ کب ہے؟ جب وہ ایک لیول پہ ہوں. بیٹا بیٹی میں تو یہ اصول چلے گا, پوتا پوتی میں تو یہ اصول چلے گا, لیکن بیٹی اور پوتے میں نہیں چلے گا. کہنے کو پوتا بھی ذکر ہے, اولاد میں ہے, بیٹی بھی مؤنث ہے اور اولاد میں ہے, لیکن فرق ہے دونوں میں. بیٹی کا لیول اوپر کا ہے, پوتے کا لیول نیچے کا ہے. اس میں کیا کریں گے؟ ایک بیٹی اور پوتا, تو کیا کریں گے؟ بیٹی کو 1 شمار کریں گے. ہم یہ سمجھیں گے کہ اولاد میں جو ڈائریکٹ اولاد ہے اس میں بیٹا بیٹی میں صرف بیٹی ہے, تو بیٹی کو اکیلا ہونے کی وجہ سے آدھا دے دیں گے. بیٹی وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے تحت یہ نہیں کہیں گے کہ 2 اولادیں ہیں. پوتا بھی تو کہنے کہ اولاد ہے لیکن وہ دور کی اولاد ہے, تو جو ڈائریکٹ اولاد ہے اس میں ایک ہی بیٹی ہے, بیٹا نہیں ہے, تو وہاں بیٹی کو تو آدھا دے دیں گے. اب جو باقی بچے گا پوتا اسبہ ہوگا, پوتا بچنے والا حصہ لے گا. یعنی اگر ایک بیٹی ایک بیٹا ہوتا تب کیا ہوتا؟ 6 لاکھ میں سے
بیٹے کو 4 لاکھ ملتا ہے, بیٹی کو 2 لاکھ ملتا ہے. لیکن اگر ایک بیٹی اور ایک پوتا ہے فرق ہو جائے گا. بیٹی کو کتنا ملے گا 3 لاکھ اور پوتے کو 3 لاکھ. اگر ایک بیٹی 2 بیٹے ہوتے تو 6 لاکھ میں سے کیسے تقسیم کرتے؟ 5 حصے کر کے 2,40,000 2,40,000 بیٹوں کو اور بیٹی کو 1,20,000. لیکن اگر ایک بیٹی اور 2 پوتے ہوں اب کیسے تقسیم کریں گے کہ بیٹی کو آدھا ہی ملے گا, پوتوں کے حصے کم ہو جائیں گے, باقی پوتوں کو ملنا ہے. ان کو 3 لاکھ ملنا تھا, ایک ہوتا تو سارا لے لیتا وہ, لیکن وہ 2 ہیں تو وہ 3 لاکھ میں وہ برابر کے شریک ہوں گے. دیکھیں یہاں پوتے بیٹی سے آدھا لے رہے ہیں, بیٹی 3 لاکھ لے رہی ہے اور ایک ایک پوتا 1.5 لاکھ لے رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مردوں کا حصہ کم ہو رہا ہے, لیکن یہ مثال اس لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہاں لڑکے وہ نیچے لیول کے ہیں, وہ برابر کے لیول کے ہوں تب یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا حصہ کم ہے یا زیادہ. تو جو اوپر کے لیول کے ہمیشہ وہ فائدے میں رہتا ہے وراثت میں. اگر بیٹا اور پوتی ہو, وہ میں بتا چکا ہوں کہ بیٹے کے ساتھ نہ پوتا وارث ہے نہ پوتی وارث ہے. بیٹا اور پوتی ہو تو بیٹا اکیلا سارے مال کا وارث ہوگا. ایک بیٹا اور 5 پوتیاں ہوں, 2 پوتے بھی ساتھ ہوں, بیٹا اکیلا ساری جائیداد کا وارث ہوگا. لیکن بیٹی کے ساتھ پوتے وارث ہو سکتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ بیٹی کے ساتھ پوتی وارث ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. چلے میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں. پہلے ایک بیٹی کی بجائے 2 بیٹیاں ہوں, ایک بیٹی کی بجائے 2 بیٹیاں ہوں اور 7 پوتے ہوں. 2 بیٹیاں ہیں اور 3 پوتے ہیں. پہلے تو بتائیں 2 بیٹے 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوں تب کیا کریں گے؟ 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے 7 حصے بنائیں گے. بیٹوں کے 3 بیٹے, ہاں تو بیٹوں کے 6 8 حصے بنائیں گے. 8 حصے بنائیں گے. 75,000 بیٹیوں, ہر بیٹی کو 1.5 لاکھ بیٹیوں کو مل گیا اور ہر بیٹے کو 1.5 لاکھ. 3 بیٹے ہیں, ہر بیٹے کو 1.5 لاکھ اور دونوں بیٹیوں کو 75,000 1.5 لاکھ. یہ تو ہے اگر 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوں. لیکن اگر 2 بیٹیاں اور 3 پوتے ہوں اب کیا کریں گے؟ بیٹیوں کو 2/3. اب ہم نے شمار کرنا ہے بیٹیاں اکیلی ہیں, بیٹے نہیں ہیں پہلے تو بیٹیوں کو پہلے 2/3 دے دیا, باقی بچنے والا پوتوں میں ایک پوتا ہوتا سارا اس کو دے دیتے, زیادہ ہیں تو وہ ان میں برابر تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 6 لاکھ میں سے کیسے دیں گے؟ 2 بیٹیوں کو پھر 3 پوتوں کو 4 لاکھ بیٹیوں کو 2 لاکھ اور پوتوں کو 66,000 2 لاکھ کے 3 حصے کر دیں گے. بیٹی کو 2 لاکھ, پوتوں کو 66,666 ہر پوتے کو. اعلیٰ حاضر قیاس. اب سوال یہ تو ہے کہ بیٹی اور اگر بیٹیاں زیادہ ہو جائیں, 3 ہو جائیں 4 ہو جائیں تب بھی یہی ہے. 4 بیٹیاں ہیں 2 پوتے ہیں, 4 بیٹیاں ہیں 2 پوتے ہیں, ان کا باپ فوت ہو چکا ہے, یہ 3 پوتے ہیں. کیونکہ باپ ہوتا پھر تو پوتے پوتیاں وارث ہی نہیں ہیں. تو 4 بیٹیاں ہیں اور 2 پوتے ہیں. تو 4 بیٹیاں تو 6 لاکھ میں سے کتنا لیں گی؟ 2/3 4 لاکھ, 1 لاکھ ہر بیٹی کا. اور پوتے 2 ہیں تو پوتے بھی 1 لاکھ لیں گے. اگر 4 بیٹیاں اور 2 پوتے ہوں, 4 بیٹیاں 2/3 4 لاکھ, 6 لاکھ میں سے ہر بیٹی وہ برابر تقسیم ہوگا, ہر بیٹی کو 1 لاکھ اور 2 پوتے ہیں تو باقی 2 لاکھ ان کے لیے, ان کو بھی 1 لاکھ. اچھا جی, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہو پھر تو پوتا پوتے کو وارث دیں گے, بیٹی ہو تو پوتا وارث ہوتا ہے اسبہ بن کے. اب سوال ہے کہ اوپر بیٹی ہو نیچے پوتی ہو, اوپر بیٹی ہو نیچے پوتی ہو. تو بات یاد رکھیے بیٹی پوتی کو محروم نہیں کرتی, بیٹا تو پوتے کو محروم کر دیتا ہے, بیٹا پوتے کو بھی محروم کر دیتا ہے, پوتی کو بھی کر دیتا ہے. لیکن بیٹی نہ پوتے کو محروم کرتی ہے, بیٹی کی موجودگی میں پوتا اسبہ بن جاتا ہے. وہ بیٹی کے ساتھ تو اسبہ نہیں بنے گا, الگ سے اسبہ بنے گا. لیکن بیٹی پوتی کو بھی محروم نہیں کرتی. بیٹا پوتا پوتی کو محروم کرتا ہے, بیٹی نہیں کرتی. اب بیٹی کے ساتھ پوتی آئے تو کیا کریں گے؟ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی نہیں. پہلے تو یہ دیکھیں اگر 2 بیٹیاں ہوں تو ہم کس طرح دیتے؟ 6 لاکھ میں سے 2/3 بیٹیوں کا ہے, اس 2/3 کو ہم ان بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دیں گے. 6 لاکھ میں سے اگر 2 بیٹیاں ہیں تو 2 لاکھ ہر بیٹی کا 4 لاکھ 2 لاکھ بچ جائے گا.
اگر 2 پوتیاں ہیں برابر کی تب کیا کریں گے 6 لاکھ میں سے؟ تب بھی اسی طرح 2/3 پوتیوں کا، اگر بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں 2/3 پوتیوں کا اور برابر تقسیم ہوگا کیونکہ برابر کے ہیں۔ اب ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے، ہیں یہ بھی 2 اور ہیں دونوں اولادیں اور ہیں دونوں عورتیں، ملے گا انہیں بھی 2/3۔ یہ مطلب ہے اگر وہ 2 سے اوپر ہوں اور ہم نے کہا 2 بھی اس میں شامل ہے، 2 ہوں تو انہیں 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ آپ نے جو کہا نا آدھا آدھا، یہ کل جائیداد ختم ہو گئی عورتوں میں اولاد میں کل جائیداد ختم نہیں ہو سکتی۔ کل جائیداد اور صرف تب ختم ہوگی جب عورتوں کے ساتھ مرد آ جائے۔ اگر عورتوں کے ساتھ مرد نہیں آتا، 100 عورتیں بھی ہو جائیں بالفرض، جائیداد ساری تقسیم نہیں ہوگی، ان میں 2/3 سے زیادہ جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اگر اولاد میں عورتیں آتی ہیں چاہے ایک لیول میں چاہے زیادہ لیول میں، تو بیٹی پوتی کو آدھا آدھا نہیں ملے گا، دونوں کو مل کر 2/3 ملے گا، لیکن بیٹی کو آدھا دے دیں گے اذان کے بعد۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ 2 بیٹیاں ہوں تو 2/3 لیں گی، برابر لیں گی، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ 2 لاکھ۔ 2 پوتیاں ہوں تو وہ بھی 2/3 لیں گی، برابر لیں گی، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ 2 لاکھ۔ 2 پوتیاں ہوں تب بھی وہ 6 لاکھ میں سے 2/3 لیں گی اور برابر لیں گی۔ لیکن اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی آتی ہے تب پھر ملنا ان کو 2/3 ہے، 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا، ہے وہ 2، لیکن اب فرق ہو گیا کہ لیول فرق ہو گیا۔ اگر لیول 1 ہو چاہے وہ اوپر کے لیول کی ہوں نیچے کے لیول کی ہوں، اس سے نیچے لیول کی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر لیول فرق ہو جائے دونوں میں، ایک بیٹی ایک پوتی ہے، ملے گا انہیں 2/3، لیکن جو اوپر جس طرح میں نے کہا کہ بیٹی اور پوتے میں بیٹی اپنا آدھا اپنا پورا لیتی ہے، باقی پوتی کو دے دیتے ہیں۔ اب یہاں پوتی کو باقی نہیں دے سکتے اس لیے کہ پوتی اسبہ نہیں ہے اور 2/3 سے زیادہ دینا نہیں ہے، تو بیٹی کو تو آدھا دے دیں گے اکیلی ہونے کی وجہ سے۔ اگر 6 لاکھ میں سے ہم نے بیٹی پوتی کو 4 لاکھ دینا ہے 2/3، تو کل 4 لاکھ تقسیم ہونا، 2 لاکھ تقسیم ہی نہیں ہونا، لیکن ہم بیٹی کو آدھا دے دیتے ہیں 6 لاکھ میں سے، تو پوتی کے لیے کتنا بچے گا؟ پوتی کے لیے 1 بچے گا، جو کتنا ہے کل جائیداد کا؟ 1/6۔ تو یہ اصول ایک فارمولہ ہے میتھ کا کہ جب بھی ہمیں 2/3 میں سے 2/3 میں سے 1/2 نکالنا پڑے تو کتنا باقی بچے گا؟ 1/6۔ تو جب بھی بیٹی کے ساتھ پوتی ہوگی تو بیٹی آدھا لے گی اور پوتی چھٹا لے گی، بیٹی نصف لے گی، پوتی سدس لے گی، چھٹا لے گی، اور یہ مل کر کتنا ہو جائے گا؟ 2/3۔ بہت گہرا اصول ہے، اور یہ کہاں سے نکلا؟ ایک تو قرآن کی آیت سے، قرآن کی آیت میں یہ دونوں بیٹیاں ہیں، ایک جس طرح 2 بیٹیاں 2/3 لیتی ہیں، ہم نے کہا 2 پوتیاں بھی 2/3 لیتی ہیں، کیونکہ پوتیاں بھی بیٹیوں کے قائم مقام ہیں، وہ بھی 2/3 لیتی ہیں برابر، 2 پوتیاں بھی 2/3 لیتی ہیں، تو پھر ایک بیٹی ایک پوتی بھی مل کر 2/3 لیں گی، لیکن یہ 2/3 برابر تقسیم نہیں ہوگا۔ وہ 2/3 اس طرح لیں گی، 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ملنا، لیکن بیٹی 3 لاکھ لے لے گی، پوتی 1 لاکھ لے لے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا 2/3 لیں گی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان میں فرق کی کیا دلیل ہے؟ ان کی دلیل صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان سے سوال ہوا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6736، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سوال ہوا کہ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے، یعنی ورثاء میں کتنے لوگ تھے؟ 3، تینوں عورتیں ہیں، کیا کیا ورثاء ہیں؟ ایک بیٹی ہے، ایک عن ابنت، سئل ابو موسیٰ عن ابنتن، ابنہ کہتے ہیں بیٹی کو، ابنن بیٹا اور ابنتن بیٹی، وابنت ابنن اور بیٹے کی بیٹی، یا بیٹے کی بیٹی پوتی وارث ہوتی ہے، ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے، واختن اور تیسری کون ہے؟ بہن۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا فتویٰ دیا؟ اخت، بہن، ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن۔ ابھی ہم نے بہن کا نہیں پڑھا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے فرمایا للابنۃ النصف، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا، وہ تو قرآن کی آیت ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، انہوں نے کہا باقی آدھا بہن کو دے دو۔ اب بہن کو آدھا کیوں ملے گا؟ بہن کو یہاں آدھا ملتا ہے، بیٹی کے ساتھ اگر بہن آ جائے وہ کیوں ملتا ہے، وہ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بہن کو آدھا ملتا ہے بیٹی کے ساتھ، جب ہم بہن کا حصہ پڑھیں گے تو میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ فرمایا بیٹی کو آدھا دے دو، بہن کو آدھا دے دو، پوتی کو کچھ نہ دو،
ابو موسیٰ اشعری نے کہا، لیکن ساتھ ہی کہا ابن مسعود کے پاس جاؤ، فَسَيُتَابِعُنِي، وہ میری موافقت کریں گے، وہ بھی میرے والا فتویٰ دیں گے، لیکن مجھے اپنے فتوے پہ پورا یقین نہیں ہے، ان سے ساتھ تائید لے لو، وہ بڑے عالم ہیں، ان سے بھی ساتھ پوچھ لو، میں تمہیں فتویٰ تو دے رہا ہوں، بیٹی کا آدھا، بہن کا آدھا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن ابن مسعود سے بھی ایک دفعہ پتہ کر لو۔ تو وہ ابن مسعود کے پاس گیا وہ شخص، اور انہیں ابو موسیٰ اشعری کا قول بھی بتایا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت ابن مسعود کہنے لگے لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کہ میں تو پھر گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا اگر میں یہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے، تو یہ تو صحیح فتویٰ نہیں ہے، یہ تو گمراہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود کہتے ہیں یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش ہوا تھا، بیٹی کا، پوتی کا اور بہن کا، تو میں وہ فیصلہ کرتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا۔ آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا للابنۃ النصف، بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا، وللابنۃ الابن السدس، اور پوتی کو چھٹا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا بڑا اہم ہے، تکملۃ للثلثین، تکملۃ الثلثین، کیا مطلب؟ تکملۃ الثلثین، ثلثین 2/3 اور تکملہ مکمل کرنے کے لیے، 2/3 مکمل کرنے کے لیے، بیٹی کو آدھا دے دو، پوتی کو چھٹا دے دو، 2/3 مکمل کرنے کے لیے۔ حدیث بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں میتھ بھی اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ بیٹی کو تو آدھا دے دو، بیٹی اکیلی ہے، پوتی کو چھٹا دے دو، چھٹا کیوں؟ فرمایا تاکہ 2/3 مکمل ہو جائے، کیونکہ دونوں کو مل کر 2/3 ملنا ہے قرآن کے نص سے۔ قرآن کا نص اگرچہ 2 سے زیادہ کے بارے میں ہے، لیکن اس سے 2 بھی مراد ہیں، جیسے میں نے آپ کو حدیث بیان کی، اس کی ایک اور دلیل بھی ہے بہنوں کے بارے میں، جب آئے گا تب ہم پڑھیں گے، وہ قرآن سے ہی ثابت ہے وہ، تو وہاں سے 2 بیٹیاں ہوں ان کا بھی 2/3 بنتا ہے، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ تو فرمایا کہ بیٹی کو آدھا دے دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، بیٹی کو آدھا دے دو، پوتی کو چھٹا دے دو، 2/3 مکمل کرنے کے لیے۔ وما بقی فلاخت، جو بچ گیا وہ بہن کے، تو بہن کو باقی آدھا نہیں ملے گا، بہن کو 1/3 ملے گا۔ وہ کیوں ملے گا وہ تفصیلات ہم بہن کے حصے میں پڑھیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں ابو موسیٰ کے پاس آیا واپس، اور انہیں بتایا کہ ابن مسعود یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ جب تک یہ عالم موجود ہے نا تب تک مجھ سے سوال نہ کیا کرو، انہیں مجھ سے زیادہ پتہ ہے، ان کو زیادہ حدیثوں کا پتہ ہے، پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور زیادہ ان کے پاس علم تھا، زیادہ حدیثیں، تو جب تک یہ موجود ہے مجھ سے سوال نہ کیا کرو۔ اب حضرت ابن مسعود نے تو حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فیصلہ سنا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ آیا تھا، تو اس مسئلے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب بہن کو چھوڑیں، بیٹی اور پوتی، ایک بیٹی ہو ایک پوتی ہو تو 2/3 لیں گی، لیکن برابر نہیں لیں گی، بیٹی آدھا لے گی، پوتی چھٹا حصہ لے گی 2/3 مکمل کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بیٹی ہے اور 2 پوتیاں ہیں، اب کیا کریں گے؟ شادی نیند آ رہی ہے، ایک بیٹی ہے اور 2 پوتیاں ایک آدمی کی، تو کیسے تقسیم کریں گے؟ بیٹی کو آدھا ہی ملنا ہے، کیونکہ بیٹی کو جب پوتی کی موجودگی میں بیٹی کو آدھا مل رہا ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کے تحت، وہ اقرب ہے نا، وہ پہلے ہے، پہلے اس کو جتنا اس کا حصہ بنتا وہ دیں گے، اور ملا کر ان کو 2/3 دینا ہے، تو 6 لاکھ میں سے ملنا 4 لاکھ ہے، چاہے وہ 2 ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، چاہے وہ 4 ہیں، ملنا 4 لاکھ ہی ہے۔ بیٹی کو پہلے ہم نے اس کا پورا حصہ دے دینا ہے، اگر ایک بیٹی اور ایک پوتی ہے تو بیٹی کا 3 لاکھ اور پوتی کا 1 لاکھ، 4 لاکھ، 2 لاکھ بچ جائے گا۔ اگر ایک بیٹی اور 2 پوتیاں ہیں، بیٹی کو ملنا 3 لاکھ ہی ہے، بیٹی کا کم نہیں ہوگا، اور 2 پوتیوں کو وہ چھٹا حصہ ان میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، 50-50 ہزار۔ ان کو یہ نہیں کریں گے کہ بیٹی کو 3 دے دیں، پوتی کو 1 دے دیں، باقی یہاں پوتوں کو باقی سارا مل جاتا ہے، یہاں پوتیوں کو باقی سارا نہیں ملنا 1/6 ہے، سدس ملنا ہے، لیکن وہ 1 ہے تو وہ سارا لے لے گی، پوتی زیادہ ہیں تو وہ اس میں شریک ہو جائے گی۔ ایک بیٹی اور 3 پوتیاں ہیں اور کل جائیداد 6 لاکھ ہے، کیا کریں گے؟ بیٹی کو 3 لاکھ اور ہر پوتی کو 33 ہزار، وہ ہاں وہ 1/6 میں شریک ہو جائیں گی۔ اب جو تھوڑا سا مشکل سوال ہے وہ یہ ہے بیٹیاں 2 ہوں، پوتی 1 ہو، پہلے ایک بیٹی اور 2 پوتیوں کی ہم نے بات کی، بیٹیاں 2 ہیں، پوتی 1 ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ پہلے یہ سمجھیں، بیٹیاں 3 ہوں تو کیا کریں گے؟ 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 1,33,000 ہر بیٹی کو۔ 3 پوتیاں ہوں، بیٹا کوئی نہیں ہے، یہاں بھی وہی 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ ہر پوتی کو 1,33,000،
لیکن بیٹیاں اور ایک بیٹی اور 2 پوتیاں ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. بیٹی کو 3 لاکھ، پوتیوں کو 50,000 1/6 ملنا ہے، دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر بیٹیاں 2 ہیں پوتی 1 ہے، اب کیا کریں؟ ٹوٹل 230 ملنا. دیکھیں اصول کیا ہے، اصول یہ بیٹیاں قریب ہیں، 1 ہے یا 2. پہلے بیٹیوں کو ہم نے پورا ان کا حصہ دینا ہے جو قرآن نے دیا ہے، پھر ہم پوتیوں میں آئیں گے. تو آپ سمجھیں کہ پوتی تھی نہیں، اگر صرف 2 بیٹیاں ہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ 2/3 لیں گی. تو بیٹیاں اگر اکیلی ہوتی تو 2/3 لے لیتی، تو پوتی کو 2 بیٹیوں کی موجودگی میں کچھ نہیں ملے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر 2 بیٹیاں اور 1 پوتی ہے تو 2 بیٹیوں کو تو 6 لاکھ میں سے 4 لاکھ، 2/3 2 بیٹیوں کو ملنا ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا باقی 2 لاکھ بچ گئے وہ پوتی کو اس میں سے کچھ دے دو، وہ اس کا بھی تو حصہ ہونا چاہیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے، عورتیں جتنی بھی زیادہ ہو جائیں، عورتوں کو 2/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا. اب اگر 1 بیٹی ہوتی، اللہ نے 1 بیٹی کو زیادہ سے زیادہ آدھا دیا، اس سے تو اگر پوتیاں آ جائیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، 2/3 میں سے کچھ بچ جاتا ہے آدھے کے بعد، وہاں تو دے دیتے ہیں بیٹی 1 ہو تو. لیکن بیٹیاں اگر 2 ہو جائیں یا 3 ہو جائیں یا 4 ہو جائیں، پھر پوتیوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا. کلیئر ہوئی یہ بات؟ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن دیکھیے بات سمجھنی تو ہے. باقی جو 2 لاکھ بچے گا وہ کس کے حصے میں ہے؟ وہ باقی ورثہ ہو سکتے ہیں نا، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بہن بھائی. اگر نہ ہو تو وہ میں بتاتا ہوں، اس کی تفصیلات بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اچھا اب ایک اور سوال آپ سے میں کر رہا ہوں. 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، اگر 3 بیٹیاں آ جائیں اور 1 پوتی آ جائے تب بھی 3 بیٹیوں کو 2/3 3 میں تقسیم ہو جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، 1 ہو یا زیادہ ہوں. اب سوال یہ ہے کہ 2 بیٹیوں کے ساتھ یا 3 بیٹیوں کے ساتھ پوتا آ جائے، اب کیا کریں گے؟ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ یہ چونکہ پوتی کے ساتھ آیا تو میں اس کی وضاحت کر دوں. پوتا اسبہ ہے. پوتا جو ہے نا، پوتے کے ساتھ ہمیں 2/3 کی شرط نہیں ہے. جب مرد آ جاتا ہے نا ساتھ، تو مرد اصل میں اسبہ بن جاتا ہے. اگر ساتھ اس کی بیٹی ہو یا پوتی ہو، وہ اپنے ساتھ والی کو بھی اسبہ بنا دیتا ہے، خود ڈبل لے لیتا ہے. لیکن اگر وہ نیچے والا ہو مرد، لڑکی اوپر والی ہو، لڑکی اپنا حصہ پورا لے گی، مرد باقی مال لے لے گا. تو 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں ہوں وہ تو 2/3 لیں گی، باقی سارا پوتا لے جائے گا. 4 بیٹیاں ہیں 1 پوتا ہے، کیا کریں گے؟ 6 لاکھ میں سے ہر بیٹی کو کتنا ملا؟ 1 لاکھ. اور پوتے کو؟ پوتا دور کا ہے لیکن چونکہ پوتا اکیلا ہے، اسبہ اکیلا ہے، وہ فائدے میں رہ گیا، وہ 2 لاکھ لے گیا. اگر 4 بیٹیاں اور 4 پوتے ہوتے تو ہر بیٹی کو 1 لاکھ، 4 لاکھ میں سے، اور ہر پوتے کو 50,000. اچھا اب میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا، اگر 2 بیٹیاں ہوں اور پوتی ہو، ہم نے کہا پوتی کچھ نہیں لے گی. اگر پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے، پھر ہیں اوپر 2 بیٹیاں، نیچے پوتی بھی ہے پوتا بھی ہے، نہیں، بیٹیوں سے جو بچے گا وہ پوتے پوتی میں وہ 1-2 کی ریشو سے تقسیم ہوگا. اصل میں پوتا اکیلا وارث نہیں ہوگا. میں یہی تو وضاحت کر رہا ہوں نا، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ چیزیں قرآن سے بہت زیادہ صراحت سے واضح نہیں ہوتی، یہ چیزیں احادیث مبارکہ سے، صحابہ کے اقوال سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. میں نے کہا ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جتنی صورتیں بنتی تھیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بیٹیوں کو دیکھیں، اب پوتا پوتی اسبہ بن جائیں گے، پوتی پوتے کے ساتھ مل کے اسبہ بن جاتی ہے، لیکن برابر کے وارث نہیں. دیکھیں 2 بیٹیاں ہوں اور 2 پوتے ہوں تو 2/3 2 بیٹیوں کو ملا، ہر بیٹی کو 2 لاکھ اور ہر پوتے کو 1 لاکھ. لیکن اگر 2 بیٹیاں اور 1 پوتا اور 1 پوتی ہے، 2 بیٹیوں کو 2/3 اور پوتا پوتی اسبہ لیکن برابر نہیں ملے گا، پوتے کو ڈبل اور پوتی کو سنگل. تو 6 لاکھ میں سے 2 بیٹیاں ہیں 2 لاکھ اور پوتا پوتی ہیں، تو پوتے کو 1,33,000 اور پوتی کو 66,000. 3 حصے کر لیں گے. ہاں، 1 بیٹی اور 1 پوتی اور 1 پوتا ہے، پھر کیا کریں گے؟ بیٹی کا نصف، ہاں، پوتا پوتی اسبہ 1-2 کی ریشو سے. 1 بیٹی ہے 2 پوتے 2 پوتی ہیں، وہاں بھی یہی. اچھا ایک سوال اور تقریباً ہمارا ختم ہو گیا. 1 بیٹی ہے 1 پوتی ہے 1 پڑ پوتی ہے، تینوں لیول میں 1-1 ہے، اب کیا کریں گے؟ 1 بیٹی 1 پوتی 1 پڑ پوتی. دیکھیں 1 بیٹی کے ساتھ 2 پوتیاں ہوتی ہیں نا، ان کو تو ہم چھٹے حصے میں شریک کر لیتے،
لیکن اگر ایک بیٹی ایک پوتی ایک پڑپوتی کے، بیٹی کو آدھا، پوتی کو چھٹا حصہ، پڑپوتی اس سے نیچے ہے، وہ پوتی کے ساتھ چھٹے حصے میں شریک نہیں ہو سکتی. تو پڑپوتی وہ ایسے ہی جیسے دو بیٹیاں اور پوتی ہو نا، تو بیٹی آدھا لے لے گی، پوتی چھٹا حصہ لے لے گی، پڑپوتی کچھ نہیں لے گی. لیکن اگر ایک بیٹی کے ساتھ دو پڑپوتیاں آ جائیں، پوتی نہ ہو، بیٹی ہو اور دو پڑپوتیاں آ جائیں، پھر وہ پڑپوتیاں پوتیوں کے قائم مقام 1/6 میں شریک ہو جائیں گی. اچھا ایک سوال اور، بیٹی پوتی اور پڑپوتا آ جائے، پڑپوتا، پڑپوتی نہیں پڑپوتا، ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے ایک پڑپوتا ہے، بیٹی آدھا پوتی چھٹا حصہ 2/3 مکمل ہو گیا، پڑپوتا اسبہ بن جائے گا. پڑپوتی تو محروم ہے کیونکہ 2/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتا لڑکیوں کو. پڑپوتا مرد آ جائے وہ اسبہ بن کے باقی سارا مال لے لے گا. 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ بیٹی کا، 1 لاکھ پوتی کا، 2 لاکھ پڑپوتے کا، چاہے وہ نیچے کا ہے لیکن مرد ہونے کی وجہ سے وہ فائدے میں رہ جائے گا. ایک بیٹی ہے ایک پوتی ہے ایک پڑپوتی ہے اور ایک اس کا بھائی بھی ہے پڑپوتا بھی. اب بیٹی آدھا لے گی، 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ، پوتی چھٹا حصہ لے گی، 4 لاکھ ہو گیا. پڑپوتی اکیلی ہوتی تو کچھ نہ لیتی، پڑپوتے کے ساتھ دونوں اسبہ بن جائیں گے. وہ نقصان میں جا رہی تھی، کچھ نہیں مل رہا تھا، پڑپوتا آ جائے تو وہ اسبہ بن جائیں گی اور 1-2 کی ریشو سے. اچھا آخری سوال بات ختم کریں. 2 بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے ایک پڑپوتی ہے ایک پڑپوتا ہے. 2 بیٹیاں ہیں، ایک پوتی ہے ایک پڑپوتی ہے اور ایک پڑپوتا ہے. 2 بیٹیوں کو 2/3 ملے گا، پڑپوتی کو کچھ نہیں ملے گا. پوتی کو بتائیں پہلے. پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. اور پڑپوتی پڑپوتا ان کو 1-2 کی ریشو ملے گا. نہیں. اس میں چونکہ پڑپوتی وارث بن رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ پوتی کو بھی وارث بنا لے گی. پوتی نیچے والے کے ساتھ اسبہ بن جاتی ہے اگر پوتی کو ضرورت ہو تو یہاں کیا ہوگا کہ بیٹیاں 2/3 لیں گی، پوتی پڑپوتی پڑپوتا مل کر جو ہیں یہ للذکر دیکھیں وجہ کیا ہے. حالانکہ بات آپ کی صحیح ہے اصولی طور پہ، پوتی کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، پڑپوتی کو اسبہ بن جانا چاہیے پڑپوتا کے ساتھ. لیکن پوتی کہتی ہے کہ جب پڑپوتی اسبہ بن رہی ہے پڑپوتے کے ساتھ تو میں تو اس سے اوپر کی ہوں، میں کیوں نہیں اسبہ بن سکتی جب مجھے ضرورت ہو. جب ضرورت نہیں ہے پھر نہیں بنے گی. تو مرد ہونا نیچے کا، وہ اوپر والی کو ضرورت ہو تو اسبہ بنا دیتا ہے، ضرورت ہو تو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیچے والی وارث ہو جائے اوپر والی وارث نہ ہو. وراثت میں اقرب کی اہمیت ہے، پھوپھی کو بنا لیا، یعنی ہاں پھوپھی کو بھی اسبہ بنا سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو. پوتا بیٹی کو اسبہ نہیں بناتا کبھی بھی، کیونکہ کبھی بھی بیٹی محروم نہیں ہوتی. یہ بھی آپ دیکھیں گے وراثت میں بیٹی کبھی محروم نہیں ہوتی، پوتی محروم ہو سکتی ہے. پوتا کبھی بیٹی کو اسبہ نہیں بناتا، لیکن پڑ پوتا وہ پوتی کو اسبہ بنا دیتا ہے اگر پوتی کو ضرورت ہو تو. اگر پوتی وارث نہ بن رہی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے، جب وہ پڑ پوتی کو اسبہ بنا رہا ہے پڑ پوتا اپنے ساتھ، تو وہ اس سے اوپر والی کو اسبہ کیوں نہیں بنائے گا، اس سے اوپر والی کو بھی بنائے گا. یا تو پڑ پوتی بھی وارث نہ ہو رہی ہوتی، پھر پوتی بھی وارث نہ ہو رہی ہوتی. اسبہ جو اسبی حصہ لیتا ہے، اسبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنے والا. تو میرا خیال ہے کہ جتنی صورتیں بنتی تھیں نا وہ میں ساری بیان کر چکا ہوں. اگرچہ آپ کے یہ چیزیں زیادہ ہو گئی ہوں گی آپ کے پاس، لیکن جتنی صورتیں بن سکتی تھیں میں نے ساری بیان کر دی ہیں آپ کے سامنے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے پوتی پوتے کے مسئلے. اچھا اگر یہی صورت بیٹی نہ ہو، پوتی اور پڑ پوتی ہو، پوتی بیٹی کی جگہ آ جائے گی، پڑ پوتی پوتی کی جگہ آ جائے گی. یہ نہیں دیکھنا کہ کون پہلے لیول پہ کون دوسرے لیول پہ ہے، یہ دیکھنا کہ کس کا سب سے پہلا لیول ہے. ہاں اگر پوتی اور پڑ پوتی ہے تو پوتی کا آدھا، پڑ پوتی کا چھٹا حصہ. ٹھیک ہے نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.